یہ اتنا اب آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا. اس میں ایک لفظ ایسا ہے جس کی اب آپ کو بڑی سلیقے کے ساتھ اور بڑے ڈھنگ کے ساتھ میں وضاحت کو سننا بھی پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا. بڑا اہم علمی مسئلہ ہے جو اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کیا اللہ نے اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 210 سورۃ البقرہ، اللہ کہہ رہے کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ آ جائے؟ اللہ آ جائے. اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ غور کرنے کے قابل بات ہے نا. یعنی اللہ آ جائے، بھائی جب وہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا سا سمجھنا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو ایک دوسری آیت ہے وہ میں سناتا ہوں، اسے سمجھیے اور اس کے تعلق سے جو میں باتیں عرض کروں گا انہیں پوائنٹ در پوائنٹ سمجھنا ہوگا تاکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ہوتی ہے. یہ وہ حصہ ہے تو چھوٹا سا لفظ اللہ آ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے اسے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے آنے کا مطلب کیا ہوا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اب ذرا سمجھیے آپ سارے کے سارے حضرات، اور جو بحث اور جو بات میں اب عرض کروں گا آپ کے سامنے اسے یاد بھی فرمانا، یہ بڑی کام آنے والی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ بھی ہماری چل رہی ہے، سورہ آل عمران اس کے بعد ہے، اس میں ایک آیت ہے، اس آیت کو میں سنا رہا ہوں اور پھر اس کا مطلب سمجھاؤں گا. اس سے انشاءاللہ یہ آیت نمبر 210 کا مطلب واضح ہوگا. کیا فرمایا اللہ نے وہاں پر؟ سنیے. اللہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ پر نازل کیا قرآن. سمجھیے گا ذرا سارے حضرات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ پر قرآن کس نے نازل کیا؟ سب بولو بھائی، اللہ نے. اللہ نے قرآن نبی پر نازل کیا. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر. آگے اللہ نے فرمایا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اللہ نے کہا یہ جو قرآن اترا اس میں جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان آیتوں میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیت وہ ہے جنہیں قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے محکم. کہہ لیجیے اپنی زبان سے، کیا؟ محکم. یہ بہت علمی مسئلہ ہے اور یہ اس ٹائپ کا ہے کہ جو یہیں پر میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا جو قرآن اترا اس میں جو آیتیں ہیں 6,500 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ نے کہا اگر آپ ان آیتوں کو تقسیم کریں تو دو طرح کی آیتیں. ایک وہ آیتیں ہیں جن کا نام رکھا قرآن نے محکم. میں مطلب سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ آپ کو کہ محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے لفظ یاد رکھیے. اللہ نے کہا پہلی وہ آیتیں جن کا نام ہے محکم، اور دوسری وہ آیتیں جن کا نام ہے متشابہ. سب بولیے متشابہ، یہ دوسرا نام. قرآن کی 6,500 کے قریب آیتیں ان دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہیں، ان دو جگہ پہ تقسیم ہوتی. کچھ آیتیں محکم کہلائیں گی اور کچھ آیتیں متشابہ کہلائیں گی. یہ دو لفظ ہیں قرآن کے بڑے اہم
اور قرآن کی تمام آیات کو سمجھنے کے لیے یہ تقسیم اور یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو کچھ آیتوں کا نام کیا بتایا؟ محکم، اور کچھ آیتوں کا نام کیا بتایا؟ متشابہ۔ یہ دونوں طرح کی آیتیں، دو طرح کی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد جو آپ نے سنی، اس کے بعد دو چیزیں اور ذہن میں رکھنا۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کا جو مطلب سمجھانے والے لوگ ہیں، جو خالی لفظ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، ان سے یہاں پر نئی ٹاپک چھیڑا گیا۔ جو قرآن کے مطلب سمجھا رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ نے کہا جو حضرات قرآن کے مطلب میں غور کرتے ہیں اور پھر قرآن کے مطلبوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا وہ ہیں جو ٹیڑھے لوگ ہیں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ترجمہ یہی ہے، زیغ۔ زیغ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا۔ زیغ۔ اللہ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے معنی اور مطلب میں غور کرنے والے لیکن وہ ٹیڑھے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرے میرے بندے وہ ہیں جو قرآن کے معنی میں مطلب میں غور کرتے، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور وہ علم میں پختہ ہیں اور پکے ہیں۔ ایک وہ ہو گئے جو قرآن کے معنی اور مطلب میں ٹیڑھے ہیں، اور دوسرے وہ حضرات جو قرآن کے معنی اور مطلب کے اعتبار سے اپنے علم میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی آیتیں۔ ایک آیات وہ ہیں جو محکم ہیں اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، اور لوگ بھی غور کرنے والے دو طرح کے، کچھ وہ ہیں جو ٹیڑھے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو واقعی علم میں اپنے پختہ اور مضبوط ہیں۔ یہاں تک کی بات سب کو یاد ہو گئی نا بھائی؟ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب آگے بڑھیے، اب اگلے مسئلے پر آئیے کہ یہ جو دو لفظ آپ نے سمجھے، محکم اور متشابہ، میں نے کہا قرآن کی ساری آیتیں یا تو وہ محکم ہیں اور یا متشابہ، ایک کیٹیگری میں آئیں گی، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ محکم کس آیت کو کہا جائے گا اور متشابہ کس آیت کو کہا جائے گا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ محکم کہا جاتا ہے ان آیات مبارکہ کو جن آیتوں کے معنی اور مطلب اتنے کلیئر ہوں کہ جو بندہ بھی عربی جانتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہی معنی کو سمجھ جائے، وہ آیت محکم کہلائی گی۔ یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے آپ ہیں، آپ نے عالمیت کا کورس پورا نہیں پڑھا، لیکن آپ نے مان لیجئے کسی سے عربی کی ٹریننگ لے لی، عربی سیکھ لی، ایک لینگویج کے حساب سے، زبان کے اعتبار سے آپ نے سیکھ لی، اور وہ سیکھنے کے بعد، عربی آنے کے بعد آپ نے قرآن کی عربی پڑھی، سمجھنا مثال میں، قرآن کی عربی پڑھی، آپ کو باقی ساری چیزیں کچھ نہیں آپ نے پڑھی، بس آپ نے عربی زبان سیکھی اور اس کے بعد آپ قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین،
تو جب عربی آتی ہے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. بتاؤ میرے بھائی سمجھ میں آ جائے گا یا نہیں؟ اگر اس پر ہم کچھ اور نہ کہیں اور کوئی بات نہ کریں، کوئی تقریر نہ کریں، کوئی اس کی وضاحت نہ کریں، تب بھی آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا. شرط یہ کہ عربی آتی ہے. تو اگر قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی عربی جاننے والا اس کا مطلب سمجھ جائے، زیادہ اس میں الجھان یا اور کوئی گہرائی کی بات نہ ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ سب بولو بھائی، محکم. وہ آیت محکم ہے. یہ سب سے پہلی چیز، محکم کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے اس کا مطلب، کوئی الجھاؤ نہیں. الرحمن الرحیم، یہ تو ایسا ہے کہ اگر عربی نہیں بھی آتی تب بھی سمجھ میں آ جائے گا. بھائی آ رہا ہے نا؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا. کیا کہلائیں گی یہ الرحمن الرحیم؟ میں نے کہا قرآن کی آیتیں دو کیٹیگری میں ہیں، یا تو محکم ہوں گی یا متشابہ. مجھے بتاؤ الرحمن الرحیم یہ کس اس میں جائے گی؟ محکم. یقین بالکل. ذرا سا سیکھو ترجمہ، پتہ لگ گیا، سمجھ میں بھی آ گیا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. محکم یہ پہلی چیز ہے محکم کے لیے، لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے چلے، ہو گئی یہ بات ایک. دوسری چیز جو محکم کے اندر پائی جاتی ہے بطور خاص، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو معنی نکل رہے ہیں اس معنی میں علماء کا اختلاف نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں عالم کہ اس کے معنی یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بابا اس کے معنی وہ نہیں جو تم نے نکالے، اس کے معنی وہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اختلاف نہ ہو کسی کا، عالم کا. یعنی جو حضرات ماہر ہیں عربی کے، عربی ڈکشنری کے، وہ اس کو پڑھتے ہی اس کا وہی مطلب نکالے، آپس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. اب الرحمن الرحیم جب کہا تو ہر ایک وہی مطلب نکالے گا، اس میں تو کوئی نہیں جھگڑا ہونا. اختلاف کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک طالب علم مدرسے سے پڑھ کے جا رہا ہے، اس نے کوئی محنت نہیں کی، 8 سال اس نے مستی کے اندر گزارے، ہر لائن میں ہوتے جھولا چاہے. اس نے 8 سال لاپرواہی میں گزارے. اب جب جانے لگا اپنے استاد سے کہا حضرت میں نے کچھ پڑھائی وڑھائی تو کی نہیں ہے، کچھ نہیں آتا مجھے، کچھ نہیں میں نے سیکھا. اب میں گاؤں میں جاؤں گا تو لوگوں کو تو کہیں گے کہ بھائی عالم 8 سال پڑھ کر کے آیا ہے، تو مسئلے پوچھنے آئیں گے مجھ سے، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو ایک مسئلہ نہیں پتا، کیا بتاؤں گا؟ اس کے استاد بھی استاد تھے واقعی. اس نے کہا بیٹا پریشان مت ہونا، جب بھی کوئی تیرے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے نا تو پورا مسئلہ سننا اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کہنا آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں حضرات علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں جائز اور بعض حضرات کہتے ہیں ناجائز. ایک نہ ایک تو ہو گئی اس میں سے. جو بھی آئے پوچھنے کے لیے اس کو یہی کہنا. اب جب وہ گاؤں میں گیا اور لوگ نے آ کے مسئلہ پوچھا، یہ کہتا
آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے جائز اور دوسری جماعت کہتی ہے ناجائز. گاؤں والے شروع میں تو روم میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ عالم مضبوط ہے, یہ ہر رائے بتاتا ہے, ورنہ عام مولوی تو یہ کہتا ہے جائز ناجائز, یہ بتاتا ہے کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز. اس نے یعنی سب چیزوں کو پڑھا ہے, سب پتہ ہے اسے. لیکن کب تک چلے گا, کب تک چلتا؟ گاؤں والے جب مانتے ہیں کسی کو تو مانتے بھی اندھا دھند ہیں, اور جب توڑتے ہیں کسی کو نا تو توڑتے بھی جم کے, پھر کسر نہیں چھوڑتے. دونوں چیز وہاں اعلی کوالٹی کی. اب تک اس کا سکہ چلا تو زبردست چلا, لیکن دو چار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار کوئی تو ایسا مسئلہ ہوگا جس میں کسی عالم کا اختلاف نہ ہو. یہ تو ہر مسئلے میں اختلاف بتا دیتا. تو انہوں نے بوڑھوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ ڈھونڈو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو, اور پھر وہ چل کے ہم اس سے پوچھیں گے. لوگوں نے کہا یار کیا ہوگا ایسا مسئلہ؟ ایک بڑے میاں بولے اس سے چل کے پوچھیں گے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہ پوچھیں. اب سارے آئے اس کے بعد میں, حضرت والا بیٹھے نماز کے بعد میں, لوگ ان کے سامنے آ کے بیٹھے, سوال جواب ہو رہے. اس میں ایک نے کہا حضرت یہ بتائیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے معنی اور مطلب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ فوراً بولا اس میں اختلاف ہے. وہی سبب جو یاد. گاؤں والوں نے کہا اب تو ادھر آ, جتنے اختلاف پہلے تھے وہ اور اب سب کا حساب برابر. اتنا توڑا اسے, اتنا توڑا کہ ظالم تو نے کلمہ طیبہ میں بھی اختلاف کرا دیا. اس میں تو کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں, اس میں علماء کا اختلاف کیا ہوگا؟ کب تک چلتا بیچارہ؟ تو ایسے لوگ کہیں نہ کہیں جا کے پھنسی جاتے. میں عرض کیا کر رہا آپ کے سامنے, قرآن کی جو آیتیں ہیں الرحمن الرحیم میں نے مثال میں پیش کی, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. عالم تو عالم, اگر کوئی عالم نہیں ہے وہ بھی بتائے گا کہ بھائی اس کے معنی رحمان و رحیم کے, بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا, یہ ساری چیزیں. تو اس وجہ سے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ آیات محکم ہے, کلیئر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ دوسری چیز محکم کے لیے. پہلی چیز میں نے بتائی آپ کے سامنے, محکم وہ آیتیں کہلائیں گی جو عربی جاننے والا انہیں پڑھے تو پڑھتے ہی بالکل آرام سے ان کا مطلب سمجھ جائے. اور محکم کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ اگر کوئی آدمی اسے پڑھے تو کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہ ہو, یعنی اس کے معنی مطلب بالکل کلیئر موجود ہے. یہ محکم کے اندر دوسری بات پائی جاتی. اگر یہ باتیں پائی گئیں اور یہ صفات پائی گئیں تو وہ آیات کیا کہلائیں گی؟ محکم. تمام آیات, اب سمجھنا مسلمانوں, تمام آیات جن میں ہمارے عقیدے بیان کیے گئے وہ ساری آیتیں محکم ہیں. عقیدے جن میں, بطور مثال سنیے, قل هو اللہ احد, اتنا تو
اندازہ لگی گیا ہوگا، آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں ترجمہ کیا معنی ہوں گے اس کے کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، اللہ ایک۔ یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آیت یہ محکم ہے، عقیدہ ہمیشہ محکم آیت سے ثابت ہوگا۔ دوسری جو کیٹیگری ہے نا متشابہ، اس سے عقیدہ نہیں آتا، عقیدہ محکم سے آتا ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اللہ ایک ہے، اگر کوئی عربی پڑھا ہوا شخص ہے اور وہ یہ آیت پڑھے گا ایک دم مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی اللہ کے ایک ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مت کہنے نا کہ ہاں علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہے، تو اس لیے محکم ہے۔ آپ کہیں گے متشابہ کی مثال نہیں مفتی صاحب دے رہے، ابھی دیں گے، ابھی ہم متشابہ پہ پہنچ جائیں گے، ہم محکم میں ہیں ابھی، اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں پہلے۔ اللہ الصمد، صمد کے معنی بے نیاز، تو اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جس نے ذرا سی بھی عربی پڑھی وہ سمجھ جائے گا، اور سمجھ بھی جائے گا، اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ عقیدے سے تعلق رکھنے والی آیات ہمیشہ جو ہوں گی وہ کون سی ہوں گی؟ محکم ہوں گی۔ عقیدہ کبھی بھی متشابہ آیات سے نہیں آئے گا، عقیدہ کبھی متشابہ سے نہیں آئے گا، محکم سے ہمیشہ آئے گا۔ اسی طرح عقیدے کے علاوہ حلال اور حرام یہ بھی ہمیشہ محکم سے آئے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، مرا ہوا جانور تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ ترجمہ اگر آپ نے کر لیا تو بتائیے مطلب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں، کوئی گھماؤ نہیں ہے اس میں، بالکل کلیئر مطلب ہے کہ مردار حرام ہے، ظاہر ہے مطلب۔ تو لہذا جب اس کا مطلب ظاہر ہے اور کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ محکم۔ حلال و حرام بھی محکم سے آئے گا۔ قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں نا پانی میں، قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، آیت ہے یہ قرآن کی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمات سنیے۔ اللہ نے کہا اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یہ ترجمہ ہے۔ بتائیے مطلب سمجھ میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ کوئی اس میں پیچیدگی کی بات نہیں، بالکل کلیئر ہے، واضح ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ساری جماعتیں، سارے فرقے، چاروں امام سب اسی کو مانتے ہیں کہ ہاں تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ تو یہ حلال و حرام کے مسئلے یہ بھی جو آتے ہیں یہ محکم آیت سے آتے، متشابہ سے یہ مسئلے نہیں آتے، ہمیشہ یاد رکھیے۔
یہ مسئلہ ہو گیا آپ کے سامنے. مثالیں بہت ساری ہیں, میں ساری نہیں دے رہا, ہمیں سمجھنی ہے بس خاص خاص باتیں. محکم کا مسئلہ یہ آپ کے سامنے آ گیا بھائی, سمجھ میں آ گئے نا محکم. اب آئیے متشابہ, یہ اس کا جو اپوزٹ ہے متشابہ, وہ کیا کہلاتا ہے؟ جو دو باتیں آپ نے ابھی محکم کے اندر سنی, اور بھی باتیں لیکن میں نے آسانی کے لیے صرف 2 بتائی ہیں, ورنہ تقریباً 4 باتیں بتائی جاتی ہیں, لیکن وہ ذرا گہری باتیں, جتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیزیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. متشابہ, اب جو 2 چیزیں ہم نے محکم میں سمجھی تھی, اگر اس کے الٹا ہو جائے تو وہ متشابہ. آسان ہے معاملہ. ہم نے 2 باتیں کہی تھی محکم کے اندر کہ نمبر 1, عربی کا جاننے والا جیسے ہی اسے پڑھے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر کوئی عربی کا جاننے والا آیت کو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے سامنے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے, حالانکہ وہ عربی کو جانتا ہے, عربی آتی ہے, پھر بھی وہ اس آیت کا مطلب نہیں نکال پا رہا, تو اب وہ آیت کیا کہلائے گی؟ متشابہ. اب وہ کیٹیگری چینج ہو گئی. یعنی اب وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ڈکشنری سے تو سمجھ لیا کہ اس کا یہ لفظ کا یہ معنی, لیکن قرآن میں وہاں پہ کیا معنی یہ نہیں سمجھ میں آ پا رہے, تو متشابہ. ایک بات. دوسری چیز میں نے بتایا کہ محکم میں جو مطلب ہے وہ فوراً سمجھ میں آتا ہے اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں اختلاف ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب, تیسرا کہہ رہا ہے یہ مطلب نہیں یہ مطلب, تو اب وہ محکم نہیں کہلائے گی, اب وہ کیا ہو جائے گی؟ متشابہ. سب حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ذرا خلاصہ لے لیں, پھر میں متشابہ کی ڈیٹیل عرض کروں گا, چونکہ جو آیت آج ہماری چل رہی ہے, اصل مدعا یاد رکھیے گا, ہم آیت نمبر 210 میں ہیں اس وقت سورۃ البقرہ کی, پھر اسے ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں جانے والی ہے. اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے, اس کے لیے ہم اتنی ڈیٹیل کے اندر گئے. اب ذرا خلاصہ, قرآن کی 6500 سے زیادہ آیتیں کتنی جگہ تقسیم ہیں؟ سب بولو میرے بھائی, 2 جگہ. آواز آپ نکالا کریں تاکہ ہمارا تھوڑا سا حوصلہ بلند رہے. اتنی اس کے لیے دوائی وغیرہ دنیا بھر کی چیزیں, کیونکہ یہ بیچاری ایک مشین ہے, کتنی چلے گی؟ مستقل 1 مہینہ ہو چکا ہے, کوئی بھی دن بغیر پروگراموں کے نہیں نکل پا رہا. تو آپ حضرات کے لیے اگر یہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا آپ بھی استعمال فرمائیں, دونوں یوز کریں گے تو پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایک طرفہ محبت کافی نہیں, جانبین سے محبت ہونی چاہیے, تبھی اصل مزہ ہے یا نہیں؟ ویسے محبت تو بہت ہے, وہ مجھے پتا ہے, لیکن اظہار محبت بھی ضروری ہے. خالی دل میں لیے پھر ہے بڑی اور پتہ نہ لگے تو پتہ لگا کچھ دن بعد اس کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوگی. اس لیے وہ چیز بھی ضروری ہے. میں عرض یہ کر رہا کہ 2 جگہ تقسیم ہے. نمبر 1 کا نام محکم, دوسری کا نام متشابہ. محکم میں کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ 2 باتیں. نمبر 1, عربی جاننے والا جیسے ہی اسے پڑھے گا اسے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا,
اور دوسری بات اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ پھر میں نے بتایا متشابہ اس کے الٹا، یعنی عربی آتی ہے، عربی جانتا ہے، لفظوں کے معنی پتہ ہے، لیکن جب اس نے آیت کو پڑھا تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو کیا کہلائے گی وہ؟ متشابہ۔ یا اسے اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ مطلب، کوئی کہتا ہے یہ مطلب، کوئی کہتا ہے یہ مطلب، تو اب اسے کیا کہا جائے گا؟ متشابہ۔ یہاں تک کی تو بات ہو گئی۔ اب آئیے آپ اگلے اسٹیپ پر، اگلی بات سمجھیے۔ متشابہ جو ہوتی ہیں آیات قرآن کی، محکم تو میں نے سمجھا دی، عقیدے کی، حلال و حرام کی، وہ ساری آیات۔ اب متشابہ سمجھیے۔ متشابہ میں الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کے آیتیں ہوں گی۔ کیسی؟ نمبر 1، سب سے پہلی وہ ہوں گی جن کے مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جانتا ہی نہیں کوئی مطلب، کوئی جانتا ہی نہیں ان کا مطلب، یعنی ان کو پڑھنے کے بعد فوراً مطلب سمجھ میں آنا تو دور کی بات، ان کو پڑھنے کے بعد مطلب کی ہوا ہی نہیں لگے گی، پتہ ہی نہیں لگے گا ہے کیا مطلب۔ یہ متشابہ کی سب سے اوپر کی کوالٹی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ اب اس کی اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مثال، تو میں نہ دے کر کے آپ سے درخواست ہے، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے یہ مسئلہ، ایک مثال اس کی آپ دیجئے قرآن پاک سے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اس کا مطلب پلے ہی نہ پڑے۔ ماشاءاللہ، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے دیکھیے مزے کی بات، آپ میں سے کتنے حضرات نے بتا دیا الف لام میم اس کی مثال ہے، یعنی ایسے پڑھنے پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ بیانات نہیں ہے نا، میں بار بار کہتا ہوں، یہ سبق ہے ہم لوگوں کے۔ جب ہم اتنی بیدار مغزی سے سننے تب باتوں کو مزہ آتا ہے سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ تو میں نے بتایا متشابہ کی سب سے پہلی کوالٹی کہ اس کے مطلب کی ہوائی کسی کو نہ لگے، تو اس کی مثال یہ الف لام میم سب سے پہلی مثال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء، صاحب جلالین، تفسیر جلالین انہوں نے لکھی، پورے قرآن کی تفسیر لکھی، بڑے گہرے علم کی باتیں پورے قرآن کی آیتوں کے بارے میں لکھی، لیکن جب پہلی آیت لکھی قرآن کی الف لام میم، وہیں پہ کہا اللہ اعلم بمرادہ، کہا کہ اس کا مطلب میرا رب ہی جانتا ہے، ہم جاہل، ہمیں نہیں پتا۔ یہ متشابہ کی سب سے اوپر کی کوالٹی۔ نمبر 2، اس سے آگے بڑھیں اگر، تو وہ آیتیں ہیں کہ جن کے لفظوں کا ترجمہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہاں پہ کون سے معنی اللہ نے مراد لیے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ یعنی ڈکشنری کے حساب سے اس لفظ کا یہ مطلب ہے، لیکن یہاں آیت میں اللہ نے کون سا مراد لیا یہ پلے نہیں بڑھتا، یہ بھی متشابہ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ لفظ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ، ید عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہاتھ کو، ہینڈ کو، یہ جو ہاتھ ہے ہینڈ ہے، عربی میں اسے کہتے ید، اور اللہ کے معنی ہم جانتے ہیں، اللہ تو ید کے معنی بھی پتہ ہے اور اللہ کے معنی بھی پتہ ہے۔ اب اللہ نے یہ دونوں لفظ ملا کے ذکر کر دیے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔
لیکن اب یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے اللہ ہم جیسے جسم سے پاک ہے. جیسے ہماری باڈی، ہمارا جسم، اللہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے. تو جب اللہ پاک ہے اس طرح کی چیزوں سے، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہاں کیسے کوئی مطلب لے سکتے؟ سمجھ میری آقا کہ یہاں پہ کیا مراد ہوگا. تو اس طرح کی جو آیتیں قرآن میں آئیں گی اسے کیا کہا جائے گا؟ متشابہ. یہ متشابہ یعنی لفظ کا مطلب تو پتہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے مراد کیا لیا قرآن میں یہ کوئی نہیں جانا، یہ فکس نہیں ہو پاتا. یہ متشابہ. بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی جو آیات ہیں. اسی طرح وجہ اللہ، یہ بھی قرآن میں وجہ، واو جیم ہاں، اس کے معنی ہوتے چہرہ، فیس. عربی میں چہرے کو، فیس کو کہا جاتا ہے وجہ. اب اگر قرآن کے اندر آتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ کے معنی تو پتہ ہے اور اللہ کے معنی بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم جیسے اعضاء سے اور بدن سے پاک ہے. پھر وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ جانے. یہ متشابہ ہے. بھائی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسری مثال سنیے. یأتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آ جائے. یأتیہم، ان کے پاس آ جائے. اللہ مانے اللہ، تو یأتیہم کے معنی بھی پتہ ہے، ان کے پاس آ جائے. اللہ کے معنی بھی پتہ ہے کہ اللہ، لیکن اللہ کا آنا کیسے ہے، اللہ کیسے آتے ہیں، کس طرح سے آئیں گے ان کے پاس میں، یہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہم یہاں پر اس وقت مسجد کے اندر موجود ہیں. اب جب ہم یہاں سے گھر جائیں گے اور فون آ جائے مسجد سے نکل کے، تو آدمی کہتا ہے میں گھر آ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں ہیں، گھر نہیں ہیں. سمجھنا، آپ یہاں ہیں، گھر نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں میں گھر آ رہا ہوں. اور اگر آپ گھر ہی بیٹھے اور کوئی پوچھے کہاں، میں گھر آ رہا ہوں، تو کوئی مطلب نہیں بنے گا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. بتاؤں میرے بھائی، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. تو یہ کہنا کہ اللہ ان کے پاس آئے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ متشابہ. متشابہ ہو گیا حل ہمارا مسئلہ. یہ جو میں نے تیسری مثال دی ہے، یہی ہے وہ لفظ جو آج ہمارے سامنے آیت نمبر 210 کے اندر آیا ہے. یہی لفظ آیا ہے الا ان یأتیہم اللہ. اللہ نے کہا تم کب سدھرو گے؟ جب تمہارے پاس اللہ آ جائے گا. اب کیا مطلب اللہ کے آنے کا؟ علماء نے الگ الگ باتیں کہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کی قدرت مراد ہے، کوئی کہتا ہے کچھ مراد ہے، لیکن بہرحال وہی بات ہے، یا تو اس میں اختلاف ہو گیا اور یا کلیئر نہیں سمجھ میں آ پا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 جو ہے یہ محکم ہوگی یا متشابہ ہوگی؟ متشابہ.
یہ آیت متشابہ ہے اس وقت جو ہم نے درس کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کو ہم متشابہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ متشابہ کی کیٹیگری میں کس وجہ سے شامل ہوئی. اگر میں شروع میں خالی یہ کہہ دیتا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، وہ بات نہ ہوتی جو اب اللہ کے شکر سے آپ کو خوشی سی محسوس ہوگی. اس آیت کو جب آپ کہیں گے متشابہ ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک لاجک آپ کے پاس ہوگا کہ ہم نے اسے متشابہ کے اندر کیوں رکھا. یہ وجہ بنتی. اور متشابہ کا حکم، قرآن کے متشابہ کا حکم کیا ہے، یہ یاد رکھنا سارے حضرات. اخیر میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہہ دو کہ اس کا جو بھی مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ اللہ جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے. جو بھی اس کا مطلب، یہ سب سے زیادہ سیف راستہ، محفوظ راستہ اللہ کے حوالے کرو. ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں، سارا فیصلہ ہو جائے تب مانو گے. فرشتوں کا آنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اللہ کا آنا یہ ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آ سکا اور نہیں آ سکتا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جیسا بھی ہے اللہ نے جو مراد لیا ہے وہ صحیح ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا ذرا؟ یہ آسان طریقہ ہے. اور وہی اللہ نے آگے بھی بیان فرمایا. اللہ نے آگے صاف کہا کہ میری قرآن کی آیتوں میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، لیکن جو ٹیڑھے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ متشابہ کے چکر میں پڑتے ہیں. اور جو گہرے علم والے ہیں والراسخون فی العلم یقولون، جو گہرے علم والے ہیں وہ متشابہ آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ کا جو کلام ہے وہ سنیے. اللہ نے کہا وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ ساری باتیں ہمارے رب کی طرف سے. ہمیں چاہے صحیح سے سمجھ میں نہ آئے لیکن ہمارا جو بھی اس کا مطلب ہے اس پر ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ گہرے حضرات کی علامت ہے. اور جو اس میں بنا وجہ عقل کو دوڑائے، عقل کو لہرائے اور اس کے پیچھے پڑے اور اس کی گہرائی میں جائے، اللہ نے فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے نا جو بہتر لوگوں کا ہے، اور یہ کہہ دینا چاہیے آمنا بھی، ہم نے ایمان لے آئے اس پر، کل من عند ربنا، یہ کلام میرے رب کی طرف سے ہے. جتنا ہماری عقل کی حیثیت تھی اتنا ہم نے سمجھ لیا، جو ہماری عقل سے باہر ہے وہ اللہ جانتا ہے.